الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب بھی یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہی ہے وہ شخصیت جن کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. وَإِن كَادَ، قریب تو یہ بات تھی کہ لَيُضِلُّنَا، کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم نے اس کی باتوں پہ صبر نہ کیا ہوتا پھر قریب تھا یہ ہمیں گمراہ کر دیتے اپنے بتوں سے. تو اللہ رب العزت جواب میں فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ارے ان قریب ان کو سمجھ میں آ جائے گی جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے کہ من اضل سبیلا، کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا ہے. آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 کا خلاصہ ہے. جب بھی اللہ رب العزت کے پیغمبروں سے اور جب بھی لوگ راہ ہدایت سے منحرف ہوئے ہیں تو عام طور پر اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ سامنے والے کو حقیر سمجھتے تھے، سامنے والے کو بے وقوف سمجھتے تھے، سامنے والے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے، سامنے والے کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے. اس وجہ سے عام طور پر لوگ گمراہ ہوئے. چنانچہ ان کی ایک روش اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. پیچھے اللہ رب العزت نے قوموں کے قصے بیان فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصراً وہ ذکر کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، پھر عاد اور سمود کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں قوم لوط کا ذکر کیا. تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، کہ جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی پیغمبروں کو، یعنی سمجھانے والوں کو، یعنی لوگوں کو راستے پہ لانے والوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو مذاق اڑاتے ہیں. مذاق کس وجہ سے اڑاتے ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کو کم عقل سمجھتے تھے. نمبر 2 وہ پیغمبروں کو کم پڑھا لکھا سمجھتے تھے. نمبر 3 وہ پیغمبروں کو غلط راستے پہ سمجھتے تھے. نمبر 4 وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اویئرنیس ہمیں ہے وہ پیغمبروں کو ہو نہیں سکتی. ہم بازار میں کاروبار کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم لین دین کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پیسے کمانا کتنا مشکل ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کے معاملات کو چلانا کتنا مشکل ہے. یہ کہاں سے آگے ہمیں سمجھانے والا، یہ کہاں سے آگے ہمیں سیکھا؟ ان کو خود اویئرنیس ہے نہیں، ان کو خود اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جو بھی عام طور پہ یہ ہے کہ جو بھی دین کی طرف رغبت دلانے والے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر لوگ ان کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں. سب لوگ نہیں، وہ لوگ جو کہ عام طور پر زندگی کے اصل مقصد کو نہیں سمجھتے وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے خسارے میں جاتے ہیں. چنانچہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر ہم سے دین کی خدمت نہیں ہوتی، ہم اللہ کے نبی کے دین کو آگے پھیلا نہیں سکتے، تو ہم ایسے لوگوں کو کمتر بھی نہ سمجھیں جو اس کام کو پھیلا رہے ہیں، اس کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم ان کو کمتر بھی نہ سمجھیں، ان کو اپنے سے زیادہ نچلی سطح کا، اپنے سے نچلی سطح والا بھی نہ سمجھیں. یہ تو تھرڈ کلاس لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر. چنانچہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جس شخص نے ہدایت کے راستے کے سامنے انسانیت کی عزت کی ہے، اللہ نے اس کو ضرور ہدایت کا راستہ دیا ہے.
دیکھیں عیسائی مشنریز بھی کام کرتی ہیں، تو یہاں یہ سوال وہاں پر بھی ہوگا جی ہم پھر ان کا بھی ادب کریں، ہم ان کا بھی احترام کریں. اور ایسے لوگ ہیں جس کا مسلکی اعتبار سے میں متفق نہیں ہوں تو کیا کریں؟ جی ہر وہ شخص ہماری شریعت نے سکھایا، آپ کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں، وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر ان کی عبادت گاہوں کو نہیں گرا سکتے. اب ہمیں پتہ ہے ان کی عبادت گاہوں میں بت لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کے اندر پوجا کی جاتی ہے، پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو گرایا جائے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی کہ مذہبی ادب اور مذہبی عزت احترام کی شریعت نے حکم دیا ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے مسلک کی تبلیغ کرتا ہے اور وہ کسی ایسے مسلک سے تعلق رکھتا ہے جو آسمانی ہے، میں یہاں بات واضح کر دوں تاکہ ذہن میرے قادیانیت اور انکار حدیث اور اس طریقے سے جو ذکری اور فکری یہ جو فرقے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں، فرقے تو نہیں، یہ تو اگر مرتدین میں شمار کیا جائے تو یہ صحیح ہوگا. یہ آسمانی مذاہب نہیں ہیں، دہریت یہ کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے، نہیں وہ مذاہب جس کا آسمانی کتابوں سے تعلق ہے، میں ان مذاہب کی بات کروں. تو ایسا کوئی مذہب اپنی تبلیغ اور اس کا پرچار کرتا ہے تو ہم اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے، ہم اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، اختلاف رکھ سکتے ہیں. جی ہمیں آپ سے اختلاف ہے، ہم آپ کے دلائل سے متفق نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کا مذاق نہیں ہوگا. اتنے بیوقوف اور گدھے لوگ ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، ایک پتھر ہے اس کی پوجا کرو، نہیں، ایسے ہم ان کا مذاق نہیں اڑا سکتے. ہم اپنے لوگوں کو دلائل دینے کے لیے ایسی بات کہہ سکتے ہیں لیکن مذاق نہیں اڑا سکتے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ابو جہل بھی اسی صلاحیت کا شخص تھا اور سیدنا عمر فاروق بھی اسی صلاحیت کے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے دونوں کے لیے دعا کی تھی، لیکن وہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ حضرت عمر مقابلہ بھی کرتے تھے، اختلاف بھی رکھتے تھے اور مسلمانوں کو مارتے بھی تھے، ظلم بھی کرتے تھے، لیکن زبان سے مذاق نہیں اڑاتے تھے جیسا کہ ابو جہل مذاق اڑاتا تھا. تو اللہ نے اس کو ایمان سے محروم کر دیا. اسی طریقے سے ہندا نے کتنا خطرناک گناہ کیا تھا، کتنا خطرناک کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ سینہ چیر کر اندر سے نکل. اللہ کے نبی کے دل پر کیسے گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی میں ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا. یعنی اتنا سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن پوری شریعت میں اور کسی چیز پر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا، نہیں ایک کے بدلے ایک مار سکتے ہو، 70 نہیں مارو گے. قسم کو توڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کو توڑا. یعنی اتنا ریئیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت تھا، لیکن اس کے باوجود ہندا نے اسلام قبول کیا، اس لیے کہ وہ مذاق اڑانے والی نہیں تھی. چنانچہ اگر ہمیں کسی کے دلائل سمجھ میں نہیں آتے، ہم اختلاف رکھیں، بالکل رکھیں. تمہیں کیا آتا ہے، تم تو ایسی گھٹیا قسم کے لوگ، ایسی بات کرنا بالکل مناسب نہیں ہے. اختلاف بالکل صحیح ہے، اختلاف سمجھدار لوگ رکھتے ہیں، بیوقوف لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا، سمجھدار لوگ اختلاف رکھتے ہیں. تو اختلاف رکھنے کا بالکل حق ہے، لیکن دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسرے کے بارے میں اس طرح کی پھپتیاں کسنا کہ اس کی اہمیت گھٹے. آج کل کا مارکیٹنگ ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے اوپر آتے ہیں، یہ بالکل بھی صحیح نہیں. چنانچہ اذا رأوک ان یتخذونک الا ہزوا، یہ مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ مذاق اڑانا ان کے لیے کیا ہے؟ احد الذی بعث اللہ رسول، یہ وہ شخص ہے کہ ان کو رسول بنایا. اگر اللہ نے رسول بنا تو وہ طائف کا سردار ہے، اللہ اس کو رسول بناتے. اگر اللہ نے رسول بنایا تو وہاں مکے کا سردار ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کو رسول بناتے. اللہ نے اگر پیغمبر بنانا تھا کسی ایسے شخص کو بناتے جو لوگوں میں معروف ہو، مشہور ہو، انہی کو پیغمبر بنانا تھا. تو یہ ایسی بات ہے جو آپ کسی شخص کو بھی کہہ سکتے ہیں بھائی تجھے ہی پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو کوئی اور نہیں ملا تھا. اب اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے دل سے عزت نہیں کر رہے، آپ اس وجہ سے ایسی بات کہہ رہے ہیں، آپ اپنے اس بات کے اظہار کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. جس کو منتخب کیا ہے وہی ہے. یہ تیرا ہی نام خالد ہے اور کوئی نہیں خالد، تو یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے، یہ بات غلط. چنانچہ اس طریقے کا معاملہ، اس طریقے کا رویہ اللہ رب العزت کو شدید ناپسند ہے، اسی کا اظہار کیا. پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں نے معجزے دکھائے اور دلائل ایسے دیے کہ وَإِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا،
یہ ہمیں ہمارے الہوں کے راستے سے ہٹانے والے تھے، لیکن کیا ہے، اگر ہم صبر نہ کرتے تو ہم ہٹ جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر ہمیشہ مذبذب ہوتا ہے، کفر ہمیشہ مخمصے کا شکار رہتا ہے۔ کافر کو کبھی مکمل طور پہ چین نہیں آ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی پیسے والا کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی اس کے فالوورز کیوں نہ ہو جائیں، وہ کبھی مکمل چین سے نہیں رہ سکتا۔ یہ آیت کا مفہوم ہمیں بتا رہا ہے کہ کافر کو کسی نہ کسی چین کی کمی ضرور ہوتی ہے، چنانچہ یہ مخمصے کا شکار ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھیں، آپ اپنے گھر والوں سے پوچھیں، وہ اپنے رشتہ داروں سے پوچھیں، ہاں جی، اللہ کے ایک ہونے میں کبھی مخمصہ ہوا ہے؟ کبھی تذبذب ہوا ہے؟ کبھی کوئی خیال ہوا ہے؟ کبھی خواب میں بھی احساس ہوا ہے کہ اللہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ کسی مسلمان کو ہو نہیں سکتا اس تذبذب کا مسلمان شکار ہو۔ کفار ہمیشہ اس تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ اس تذبذب اور مخمصے میں ان کو ہمیں کیا پتا، بھائی ہم تو خود ہی پیدا ہو گئے۔ اور یہ بات ان کو پتا ہے کہ وہ کچی بات کرے، پکی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ بس یہ اوپر سے ٹالنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، وہ خود بھی جانتے ہیں۔ تو برحال وَإِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا، اگر ہم صبر نہ کرتے تو یہ ہمیں بہکا دیتے۔ اللہ کہتے ہیں ارے تم پہلے ہی بہکے ہوئے، سوف یعلمون، ارے یہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ من اضل سبیلا، کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا تھا، ان کو سمجھ آ جائے گا، نظر آ جائے گا۔ یہ تو مرنے کے بعد ہے، لیکن اپنی زندگی کے اندر بھی کفار کو کسی نہ کسی درجے میں واضح ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔